آج ہم سورۃ الفلق کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جی جو ذرائع ہمیں ملے ہیں ان کی روشنی میں۔ مقصد یہ ہے کہ اس چھوٹی سی صورت میں جو پناہ مانگی گئی ہے اللہ سے جی اس کی درخواستوں کو سمجھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، یہ صورت بنیادی طور پر مختلف قسم کے شر یعنی نقصان سے اللہ کی حفاظت مانگنے کے بارے میں ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہ چند آیات ہیں تو مختصر مگر بہت سے ظاہری اور پوشیدہ خطرات کا احاطہ کرتی ہیں۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں خاص طور پر صبح کے رب یعنی رب الفلق کا ذکر کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، فلک کا مطلب ہے پھاڑ کر نکلنا۔ پھاڑ کر نکلنا؟ جی، جیسے صبح اندھیرے کو چیر کر نکلتی ہے نا۔ تو رب فلک وہ ذات ہوئی جو اندھیرے سے روشنی کو نکالتی ہے۔ اچھا، تو دعا کا آغاز ہی ایک امید، ایک طاقت کے احساس سے ہوتا ہے جی کہ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے ویسے ہی اللہ کی پناہ ہر شر پر غالب آ سکتی ہے۔ یعنی اندھیرے کے ذکر سے پہلے ہی روشنی کی طاقت کا اعلان ہے۔ بالکل، یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی آغاز ہی میں ایک مثبت اور طاقتور پیغام ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت آتی ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ تو بہت ہی وسیع دائرہ لگتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، یہ ایک نہایت جامع پناہ ہے۔ اس میں ہر وہ شر شامل ہو جاتا ہے جو کسی بھی مخلوق سے آ سکتا ہے۔ ہر مخلوق سے؟ جی، انسان ہوں، جنات ہوں، جانور، حتیٰ کہ آپ کہہ لیں بے جان چیزوں سے پیدا ہونے والے خطرات جیسے قدرتی آفات۔ تو یہ ان تمام معلوم اور نامعلوم خطرات سے حفاظت کی درخواست ہے جن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی عمومی حفاظت کی دعا کے بعد اگلی آیت ایک خاص صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کے اندھیرے کا خاص طور پر ذکر کیوں؟ جی، یہاں غاسق اذا وقب یعنی اندھیری رات جب گہری ہو جائے اس کا ذکر ہے۔ رات اپنے ساتھ اکثر ایک غیر یقینی سی کیفیت لاتی ہے، پوشیدہ خطرات کا ڈر بڑھ جاتا ہے، صحیح، جرائم پیشہ لوگ زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں، یا ویسے ہی انسان خوف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ان تمام انجانے ڈر اور ممکنہ شر سے حفاظت کی دعا ہے جو اندھیرے کی آڑ میں پنپ سکتے ہیں یا زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف طبعی اندھیرا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یہ طبعی اندھیرا تو ہے ہی، لیکن اس کو جہالت یا گمراہی کے اندھیرے کا استعارہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ عمومی شر، پھر ایک قدرتی عنصر رات اور اس سے جڑے ممکنہ خطرات، اس کے بعد تو ایک بہت ہی مخصوص چیز آتی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق جادو ٹونے سے ہے۔ بالکل، النفسات فی العقد، اس کا ترجمہ عام طور پر گروہوں میں پھونک مارنے والیوں سے کیا جاتا ہے۔ جی، یہ قدیم عرب میں جادو کرنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ آیت خاص طور پر ان پوشیدہ اور اب کہہ لیں بدنیتی پر مبنی انسانی کارروائیوں سے پناہ مانگتی ہے جن کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سورت صرف قدرتی یا عمومی خطرات ہی نہیں بلکہ انسانوں کی طرف سے کیے جانے والے مخصوص شر انگیز اعمال جیسے جادو ٹونا، ان سے بھی حفاظت مانگ رہی ہے۔ یعنی پہلے مخلوقات کا عمومی شر، پھر رات کا اندھیرا، پھر انسانوں کا خاص شر یعنی جادو، اور آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہاں تو ایک انسانی جذبے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہاں صرف حسد کے جذبے سے پناہ نہیں مانگی گئی، اچھا، بلکہ جب وہ حسد کے زیر اثر کوئی عملی قدم اٹھائے، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صحیح، یعنی حسد کے عمل سے۔ بالکل، حسد خود ایک تباہ کن جذبہ ہے جو انسان کو دوسروں کو نقصان پہنچانے پر اکسا سکتا ہے۔ تو یہ صورت انسان کے اندرونی منفی جذبات سے پیدا ہونے والے بیرونی خطرات سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو جوڑیں تو یہ صورت کس طرح کی تصویر پیش کرتی ہے؟ ایک خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق ایک مکمل حفاظتی دعا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں
اول تو ہر قسم کے عمومی شر سے جو مخلوقات سے آ سکتا ہے، جی، پھر رات کے اندھیرے جیسے قدرتی مظاہر میں چھپے خطرات سے، پھر جادو جیسے مافوق الفطرت یا خفیہ انسانی شر سے، ٹھیک، اور آخر میں حسد جیسے اندرونی انسانی جذبات کے بیرونی منفی اثرات سے۔ تو گویا یہ ہر طرف سے آنے والے ممکنہ نقصان کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ بہت خوب، یعنی چند مختصر آیات میں حفاظت کا ایک پورا دائرہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر قسم کے شر، چاہے وہ نظر آتے ہوں یا پوشیدہ ہوں، ان سے حقیقی پناہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ جی ضرور۔ سورت کا آغاز صبح کے رب کی پناہ سے ہوتا ہے اور پھر مختلف قسم کے شر اور اندھیروں کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو صبح کے رب کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یہ ان تمام اندھیروں پر غالب آنے کے لیے کیا حکمت عملی یا کیا امید فراہم کرتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے۔